صرف امامی اسماعیلیوں کے لیے۔ نور مولانا شاہ کریم حاضر امام اور حضرت امام سلطان محمد شاہ کے پاک فرمان مبارک 313۔ پیش لفظ۔ اسماعیلیوں کی یہ شان ہے کہ اسلام کے ابتداء سے آج دن تک روحانی روشنی کی دنیا ایک حقیقت بن کر امامت کے ساتھ منسلک رہتی ہے۔ اس انوکھی روایت کے مطابق ہر زمانے کے امام نے اپنے مریدوں کو دنیاوی ذمہ داری سنبھالنے کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مکمل ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کتاب میں امام زمان کے انمول جواہر کی صورت میں فرامین سمو دیے گئے ہیں جو روحانی علم، سمجھ، عشق، ایمان اور عبادت کے موضوع کو ایک لڑی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے جو دیندار بھائیوں اپنی ذات کی روحانی نشو و نما کرنے، جو اپنے دین کی اچھی سمجھ حاصل کرنے اور زندگی کی باطنی معنی جاننے اور اپنی روح کو بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں، انہیں مددگار ہوں گے۔ یہ فرامین کو ایک دھیان سے پڑھنے سے روح کی سچی سمجھ، علم جس کے ذریعے روحانی عشق اور وہ روحانی عشق کے ذریعے باطنی عبادت ممکن ہے، جس کے ذریعے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ یہ یکسوئی سے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ کلام مولا۔ نور الہی اول تھا سو آخر جگ میں پایا ظہور، اسی دن کے تابع ہوئے اس میں روشن ہوئے رب کا نور۔ ختم کیا اس کلام کو سب ظاہر کہہ سنایا، سو پڑھو سیکھو اور سنو سناؤ، یوں مولا نے حکم فرمایا۔ مرتبہ علم کیرا سب ہنر اوپر ہے اعلیٰ، کہ علم سے تو رب پہچانا جنہیں اپنا دل اجالا، اور ہنر کمائی فنا ہوئے پہچان خدا کی رہوے باقی۔ یہ سنو سمجھو یادج راکھو، فرمایا کوثر ساقی۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ جب ہم فرمان کے لیے منہ کھولتے ہیں تب موتیوں کے ڈھیر دیتے ہیں، مگر پرکھنے والا مومن ہو وہی ان موتیوں کی قیمت سمجھ سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے کیا چیز ملی ہے، مگر تم نادان ہو۔ عیسیٰ پیغمبر نادان سے دور بھاگ گئے تھے، ایسے نادان تم ہو، تب موتیوں کے ڈھیر میں سے تم کیا فائدہ حاصل کر سکو گے؟ ہم جو فرمان تمہیں فرماتے ہیں وہ جواہر ہے، جو انسان ہے وہ جواہر کو چون لیں گے، جو حیوان ہے ان کی نگاہ گھاس پر رہے گی اور جواہر کو چھوڑ دیں گے۔ تم انسانی صورت میں ہو، خداوند تعالیٰ نے تم پر بہت ہی مہربانی کی ہے کہ تمہیں محبت سے 7 پنتھ دن میں جنم دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جانور کی مانند جنم چلا جاتا ہے اور انسان دوبارہ خاک میں داخل ہو جاتا ہے۔ روز قیامت میں دوسرے لوگوں کے لیے تو ایک بہانہ بھی ہے کہ انہیں
57 दिन की खबर नहीं थी। तुम अरब, बदख्शानी, खोजा, मोमना और दूसरे जितने भी इस्माइली सतपंथी हैं, उनका कोई भी बहाना क़यामत में के दिन नहीं चलेगा। इंसान ख्याल नहीं करता कि मरने के बाद क़यामत में वो ऐसा जवाब देगा कि फ़लाँ ने मेरे रूह को फ़रेब दिया, तो वो बहाना कतई नहीं चलेगा। तुम्हारी अब जो बकिया ज़िंदगी है वो कब तक बेफ़ायदा और बेखबरी से गंवाते रहोगे। तुम्हारे आदम के वजूद को पहचानो, इंसानी वजूद का तुम्हारा मर्तबा समझो। इंसान होकर कब तक हैवान जैसे रहोगे? दुनिया पर कब तक मोहब्बत रखोगे? कब तक दुनिया की बाजी खाते रहोगे? तुम इंसान हुए तब तुम्हें जन्म और मरण है। इंसान जन्म और मरण के दरमियान चक्कर खाता रहे, उससे क्या फ़ायदा? किसी शख्स के पास मुकम्मल बादशाहत हो, यानी कि उसके पास पूरी दुनिया की हुकूमत हो, उससे बादशाहत छीन कर उसे फ़कीर बनाया जाए तो उसकी कैसी ख़राब हालत होगी। अब तुम इंसानी सूरत नुमा आला वजूद में आने के बाद फरिश्ता बनने की बजाय इंसान में से हैवान जैसे बनोगे तो तुम्हारी भी ऐसी ही ख़राब हालत होगी। इंसान में से फरिश्ता बना जा सकता है, लेकिन इंसान में से फरिश्ता बनना, उसमें बहुत मेहनत है। तुम्हारे रूह का जन्म पहले पत्थर से शुरू होता है। अवलन इंसान मिट्टी और पत्थर की सूरत में था। मौलाना रूमी कह गया है कि मैं पत्थर था, उसमें से दरख्त में पैदा हुआ, उसमें तब्दील होकर चुंटी में पैदा हुआ, उसके बाद हैवान में पहुंचा, हैवान में से मिट कर बंदर में पहुंचा, उसमें से इंसान बना हूँ। इंसान में से क्या बनूँगा? मलायक बनूँगा। वहाँ से कहाँ जाऊँगा? उससे भी ऊपर जाऊँगा। इंसान वो है जो ऊपर जाने की उम्मीद रखता है। उसके सिवा इस दुनिया में इंसान सिर्फ हैवान की मिसाल है। जो ऊपर जाने की उम्मीद रखते हैं वो ऊपर पहुंचने के लिए बंदगी ज़्यादा करते हैं और मोहब्बत भी ज़्यादा करते हैं। पीर सदरुद्दीन थे, वो भी तुम्हारे जैसे एक शख्स थे। उनमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं था। उनके आँख, कान वगैरह सब तुम्हारे जैसे ही थे। कोई भी खोजा होगा वो कहेगा कि पीर सदरुद्दीन ने खोजे बनाए हैं। वो पीर सदरुद्दीन भी तुम खोजों के दिन भाई थे। पीर सदरुद्दीन अक्लमंद, दाना, सच्चे और साफ बातुन का था। पीर सदरुद्दीन अकेला जाता था तब भी समझता था कि खुदा मेरे पास है। तुम भी मेहनत करो और पीर सदरुद्दीन जैसे बनो। अक्लमंद शख्स कहेगा कि इंसान एक आला चीज़ है। अच्छे और बुरे की सही शनाख्त कर सके वो इंसान है। अब देखो कि अच्छे और बुरे के दरमियान क्या फ़र्क है। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुँचे वो अच्छा। ऐसा ना हो कि
روح یہیں رہ جائے اور جانور کی طرح کھائے اور سوئے۔ سمجھدار انسان کو بڑی امید رکھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ روح جس جگہ سے آیا ہے اس اصل مقام پر پہنچے۔ روح کی اصل امید ہے وہ اور ہی جوہر ہے۔ جب اصل کا علم نہ ہو تو کیا حاصل؟ اصل مقام کی نسبت اور کون سا بڑا مقام ہے؟ تمہارا اصل مقام بہت بڑا ہے مگر اب بہت دور ہے۔ تمہارا اصل مقام کتنا بڑا ہے اس سے تم لا علم ہو۔ اصل مقام پر پہنچنے کے لیے نامردی کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ بزدلی چھوڑ کر ہمت رکھنے سے اصل مقام پر پہنچا جا سکتا ہے۔ جب تم سجدہ کرو تب مانگو کہ ہمیں اصل مقام پر پہنچاؤ۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تب وہ روتا ہے کہ کب ماں کے پاس جا پہنچوں۔ تم بھی ایسے بنو۔ تم دنیا میں بیٹھے ہو تب تمہیں دل سے رونا چاہیے۔ اس دنیا میں دو قسم کے مومن ہیں، جس میں ایک جسم کے مومن ہیں اور دوسرے روح کے ہیں۔ جو جسم کے مومن ہیں وہ یہاں ہی خوش ہوتے ہیں اور اس دنیا ہی میں رہنے میں خوش ہیں۔ ان کی جگہ زمین میں ہوتی ہے۔ یہ بڑائی کے مومن ہیں، وہ بالآخر زمین میں ہی جاتے ہیں۔ دوسرے جو روح کے مومن ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ دین کے کام میں وہ آگے ہی آگے قدم بڑھاتے رہتے ہیں، وہ رکتے نہیں۔ وہ مومن مسلسل آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہشت سے بھی اوپر جائیں گے۔ بہشت سے بھی زیادہ پاک ایک جگہ ہے، وہاں روح کو پہنچنا چاہیے۔ تم میں سے تمہاری نسبت جو زیادہ عقل مند تھے وہ ہماری راہ پر چلے۔ مثلاً منصور چلا۔ منصور کے لیے بہشت موجود تھی، لیکن وہ کہتا تھا کہ صرف بہشت میں جا کر کیا کروں؟ جب تک مغز کو نہیں چکھوں گا تب تک واپس نہیں لوٹوں گا، آگے بڑھوں گا۔ روح کی اصل امید ہے وہ اور ہی جوہر ہے۔ جب اصل کا علم نہ ہو تو کیا حاصل؟ اس وقت تمہارے دونوں جانب دو راستے ہیں۔ ایک جانب ایک راستہ ہے اور دوسری جانب دوسرا راستہ ہے۔ ایک راستہ حیوانی یعنی جسم کا ہے اور دوسرا راستہ روح یعنی فرشتے کا ہے۔ فرشتے کی سڑک آسمان پر جاتی ہے۔ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو 7ویں آسمان پر جا پہنچو گے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دو گے تو تمہارا روح زمین پر ہی رہ جائے گا۔ 7ویں آسمان پر جو سڑک جاتی ہے اس کا خیال کرو۔ تم تمہارا خشک راستہ ڈھونڈو۔ تمہارا خشک راستہ 7ویں آسمان پر ہے۔ جب تم وہاں پہنچو گے تب تمہیں خشک زمین ملے گی اور تمہارا دل بھی تمہیں گواہی دے گا۔ اس دنیا نما دریا میں سے 7ویں آسمان کی خشک زمین پر پہنچنے کے لیے راستے میں جو سڑک ہے اس پر شیطان کئی قسم کی بارش برساتا ہے۔ فتنہ، دشمنی، جھوٹ بولنا وغیرہ ہزاروں قسم کی بارش اس راستے پر برساتا ہے اور مومن کو خشک زمین پر پہنچنے نہیں دیتا۔
محنت کر کے علم سیکھیے اور ہمت رکھیں۔ جس میں ہمت ہے وہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے لیے بہت محنت ہے۔ وہ بے علم کیسے خوش ہو؟ وہ حقیقت کو پکڑتا نہیں، اسے حقیقت چاہیے نہیں۔ جو بے علم ہے وہ حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو حقیقتی ہیں وہ دوسرے راستے پر چلتے ہیں۔ جیسے پہلے عیسیٰ، پیر صدرالدین ناصر خسرو، پیر شمس، مولانا رومی، اس طرح کے لوگ حقیقت کے راستے پر چلے۔ یہ راستہ نادان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جو دانا عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ یہ راستہ اچھا ہے۔ حقیقت کے راستے سے واقف کار بنو گے تب تم آزاد ہوں گے۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے دین میں جھوٹ بولنا منع ہے۔ پیسوں کے ساتھ دل مت لگاؤ۔ بہت پیسے کماؤ، اس میں خوش نہیں ہونا۔ محنت سے کمائے ہوئے پیسے چلے جائیں تو غمزدہ نہ ہونا۔ خدا نخواستہ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو اسے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کو دنیا میں کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، اس کا اس سے دکھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں مومن کو نقصان ہو پھر بھی غم نہ کرے۔ دین کے اعتقاد اور ایمان کی یہی نشانی ہے۔ انسان پر جو دکھ آتے ہیں وہ مومن کو سخ نما لگتے ہیں۔ انسان پر بیماری، برس، جزام وغیرہ امراض لاحق ہوتے ہیں، لیکن مومن اس کا اندیشہ نہیں رکھتا اور ناخوش نہیں ہوتا۔ مومن کو اگر جزام کا مرض لاحق ہو پھر بھی اس کا دل نورانی اور دریا کے پانی کی مانند سفید ہوتا ہے۔ اس پر خواہ کتنے ہی دکھ آ پڑے پھر بھی وہ اسے دل پر نہیں لاتا۔ عیسیٰ حقیقتی تھا، وہ خدا میں فنا ہوا۔ تم بھی فنا فی اللہ ہو جاؤ۔ تم خیال کرو کہ ہم فنا ہو جائیں۔ جو کوئی چاہے اور کوشش کرے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن تمہارے گناہ تمہیں پہنچنے نہیں دیتے۔ ان گناہوں نے تمہیں قید خانے میں بند کیا ہے۔ تم فلسفہ پڑھو تو خداوند تعالیٰ کے قریب ہو سکو۔ پیر شمس، پیر صدرالدین، مولانا رومی نے فلسفہ بہت پڑھا تھا اور قرآن شریف بھی معنی کے ساتھ پڑھا تھا۔ روح کہاں سے آیا، واپس روح کہاں جائے گا؟ جنہوں نے فلسفے کی کتابیں پڑھی ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں۔ پیر شمس، پیر صدرالدین، مولانا رومی وہی ایسے بن سکے، ایسا نہیں سمجھنا۔ تم بھی محنت کر کے پڑھو تو ایسے بن سکو۔ ایسا علم تم پر واجب ہے۔ میں تمہارے لیے فلسفہ رکھوں گا، وہ پڑھنا اور سمجھنا۔ اس میں بلند ہمت ہے۔ ہمت والے کا روح جلدی سے سمندر میں مل جاتا ہے۔ تمہارا روح ایک دریا کی مانند ہے، میں ایک سمندر ہوں۔ تمہارے روح کا آخری سرا سمندر میں یعنی میرے اپنے میں ہے۔ آخرکار تم سمندر میں ہی مل جاؤ گے۔ دیکھو، اس کچھ کے علاقے میں جو دریا ہیں وہ سمندر میں مل نہیں سکتے، راستے میں ہی خشک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ بے ہمت ہیں ان کا روح بھی کچھ کے دریاؤں کی طرح راستے میں ہی
خشک ہو جاتا ہے۔ تم بہت ہی بے ہمت ہو، اس لیے تمہارا روح جلدی سے وہاں پہنچ نہیں پاتا۔ تم تمہارے روح کو راستے میں خشک ہونے نہ دو، لیکن جلدی سے سمندر میں مل جانے دو۔ تم اس بات پر اچھی طرح خیال کرنا۔ تم نیند میں پڑے ہوئے ہو، اس لیے توپ کے آواز سنائی نہیں دیتے۔ سوئے ہوئے شخص کو اٹھایا جاتا ہے، اس طرح ہم تمہیں جگاتے ہیں کہ اٹھو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ بھولنا نہیں، 3 بجے کی عبادت میں بہت ہی فائدہ ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کا مال اور دوسری طرف عبادت، ایسا عبادت کا زبردست وزن ہے۔ خدا کو ملنا عبادت پر منحصر ہے۔ عبادت ایمان پر ہے، پھر ایمان کا حاصل ہونا وہ عشق پر ہے۔ عشق کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک بیابان صحرا میں کوئی پیاسا پانی کی طلب کرتا ہے، اسی طرح روح کو بھی امام کا عشق ہونا چاہیے۔ امام کے جسم پر نہیں، لیکن امام کے روح پر عشق ہونا چاہیے۔ جو کوئی روحانی عشق رکھتا ہے وہی خدا پرست ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ خداوند تعالیٰ کا عشق دل میں رکھے۔ انسان دنیا کے عشق میں کتنا مشتاق رہتا ہے اور کتنی بے قراری کرتا ہے، اس کی نسبت ہزاروں درجے زیادہ خداوند تعالیٰ کا عشق ہونا چاہیے۔ تم مومن ہو تو خداوند تعالیٰ کے عاشق بنو۔ حقیقتوں کا عشق اولاد، عورت اور پیسوں پر نہیں ہوتا، لیکن خداوند تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ مومن جوں جوں خداوند تعالیٰ پر زیادہ اور زیادہ محبت رکھتا ہے، تو خدا کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ تب وہ خدا کو حاضر و ناظر دیکھتا ہے۔ اس طرح کی محبت تم میرے لیے تمہارے دل میں رکھو کہ تمہارا جسم ہی تمہارے ساتھ ہو، لیکن تمہارا روح ہمارے ساتھ ہو۔ جو کوئی روحانی عشق رکھتا ہے وہی خدا پرست ہے۔ اگر عشق مکمل ہو تو ایمان روح کے ساتھ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تم ایمان کی اچھی طرح حفاظت کرنا۔ جس طرح انسان اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تم تمہارا ایمان منصور جیسا رکھو۔ دیکھو، منصور کو سولی پر چڑھایا گیا، پھر بھی اس نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ جب منصور کو سولی پر چڑھایا گیا تب اس کے جسم میں سے خون نکلا۔ اس خون میں سے بھی انا الحق کی آواز نکلتی تھی۔ بالآخر اسے جلا دیا گیا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان انمول چیز ہے اور مولا کو پیاری ہے۔ ہمارے دادا حضرت مولا مرتضیٰ علی کو مومن نصیری اللہ کہتا تھا۔ اسے 70 مرتبہ قتل کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ علی اللہ کہتا رہا۔ بعد میں حکم آیا کہ یہ سچا مومن ہے اور اس کی اولاد بھی سچائی والی ہوگی۔ اس مومن اور اس کی اولاد کو قیامت میں جواب دہی نہیں ہوگی۔ یہ درجہ اسے اس کے ایمان کے عوض ملا تھا۔ جس کا ایمان گیا اس کا سب کچھ گیا، جس کا ایمان سلامت رہا اس کا سب کچھ سلامت رہا۔ لہٰذا اپنے ایمان میں کبھی بھی خلل نہ ہونے دینا۔ جو شخص عبادت نہیں کرتا
وہ حق کی روزی نہیں کھاتا اور اس کے دل پر شیطان قابو پا کر اس کا ایمان لوٹ لیتا ہے۔ کتنے دن تمہارے دل کو عبادت کے بغیر رکھو گے؟ عبادت کا بوجھ غریب اور امیر دونوں پر یکساں ہے۔ پیسے نہ ہو تو نہیں دو، مگر عبادت کرو۔ اگر عبادت نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے یا دوبارہ حیوان بنو گے، اس میں کیا فائدہ؟ سلمان فارسی بھی تمہارے جیسا ایک شخص تھا، وہ اپنے اصل مقام پر پہنچا۔ تم بھی عبادت کر کے سلمان فارسی جیسے بنو۔ تم عبادت کرو تو پیر صدرالدین جیسے بنو۔ تمہیں تمہاری عبادت چھوڑ نہیں دینی چاہیے۔ اگر کبھی تم بیماری کے بستر پر ہو پھر بھی عبادت نہیں چھوڑنا۔ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تب تک تمہاری عبادت نہیں چھوڑنا۔ ہمیشہ خدا کی عبادت کرنا۔ ہر پل ہر لمحہ خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر تم بھول گئے ہو اور غافل ہو گئے ہو تو ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں، خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت دنیا کا کوئی بھی خیال دل میں نہیں رکھنا۔ انسان رات دن پیسے پیدا کرے اور اچھے کام کرے پھر مر جائے، اس میں کیا فائدہ؟ تم پیر صدرالدین جیسے بننے کا سوچتے ہو، وہ کیسے ہو سکے؟ تم میں ہمت تو ہے نہیں، تب تم سے اور کیا ہو سکے؟ ہمیشہ بندگی کرنے کے باوجود بھی آزادی میں نہ پہنچا تو کیا حاصل؟ تم بندہ خدا ہو، خدا رحم الرحمین ہے، تو کیا وہ تمہیں کسی وقت آزاد نہیں کرے گا؟ میں نہیں کہتا کہ اس دنیا کے بعد بھی اس آزادی میں تم پہنچ سکو گے۔ یہ سب سیدھے راستے پر چلنے اور اعلیٰ ہمت پر منحصر ہے۔ یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ ہم ہمارے دل سے تمہیں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان کے دلوں میں ایسی طاقت بخش کہ آزاد ہو، حقیقتی ہو، خرابی سے دور بھاگے، صحیح راستہ اختیار کرے اور سیدھے راستے پر چلے۔ خدایا انہیں حقیقتی آنکھیں بخش۔ یہ دعا تمام دعاؤں سے بڑھ کر ہے۔ ہماری دعا تو جو ہمت والے ہیں ان کو ہی کام آتی ہے۔ ساری دنیا کی لذت سے دور رہے، ایسا روزہ رکھے تب باطنی آنکھ اور کان ہے وہ کھلے۔ انسان کے پاس اتنی قدرت نہیں کہ آدمی کو پیدا کر سکے، لیکن اس طرح دیکھیں کہ خدا کے بھید اور کرامت کا پتہ چلے۔ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تب ہم پوچھتے ہیں کہ حیوان کی نسبت کون سا ہنر تمہارے میں زیادہ ہے؟ 1 گھنٹہ خیال کرنا کہ روح کیا ہے، اس طرح کی عادت ہو تب مومن بنے۔ ایسے خیال کرو گے تب ہی مومن کی خوبیاں اور دین کا پتہ چلے گا۔ ہر ایک انسان کے روح کے ساتھ امام کا نور منسلک ہے۔ جب تم انسان کو دیکھتے ہو تب انسان کی شکل دکھائی دیتی ہے، ہاتھ، پیر، منہ، آنکھیں سب دکھائی دیتے ہیں، لیکن روح دکھائی نہیں دیتا۔ تم روح کو دیکھنے کی جستجو کرو۔ تمہاری فضیلت اور تمام وقت روح کو پہچاننے کا ہے۔ خدا کے نور کا دیا تمہارے اندر ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیا تم سب میں ہے۔ تم اسے دیکھو، تم اسے پوچھو۔ تم اسے نہیں پوچھو گے تو تمہیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تمہارا مذہب
بہت سخت اور مشکل ہے۔ کئی ہزار سال گزر گئے، اس میں کتنے افراد اس مقصد کو پہنچے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منصور، پیر شمس اور دنیا کے دیگر چند افراد پہنچے ہیں۔ ان سب کا کام اور راستہ ایک جیسا ہی تھا۔ جو وہاں پہنچے وہ اپنے روح کے عاشق تھے، روح کے دوست تھے، وہ اس مقام پر پہنچے۔ مرتضیٰ علی نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا خدا کو پہچانا۔ جہاں دیکھتے ہیں وہاں روح دوست کو دیکھتے ہیں۔ خدا کے مرتبے کو سمجھنے سے پہلے اپنا مرتبہ سمجھو، اس کے بعد خدا کے مرتبے کا علم ہوگا۔ مومن کا روح ہے، وہ ہمارا روح ہے۔ تم اپنے دل میں اپنے روح کو یعنی ہمارے نور کو دیکھو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ روح ہی ہے، لہٰذا اس کی تلاش کرو کہ وہ کیا ہے، وہ کہاں سے آیا۔ اس نور کی نگاہ کرنی چاہیے۔ ساری دنیا کی لذت سے دور رہیں، ایسا روزہ رکھے تب باطنی آنکھ اور کان ہیں وہ کھلے۔ انسان کے پاس اتنی قدرت نہیں کہ وہ آدمی کو پیدا کر سکے، لیکن اس طرح دیکھے کہ خدا کے بھید اور کرامت کا پتہ چلے۔ عقل مند شخص کہے گا کہ میری آرزو آزادی کی ہے، میں آزادی کے پیچھے دوڑتا ہوں، میں دوڑوں گا، میں تلاش کروں گا۔ عقل مند مومن ہو، اس کے لیے دنیا جہنم ہے۔ اگر بادشاہ ہو تو بھی دنیا جہنم ہے۔ 1000، 2000 یا کروڑ روپے کی دولت ہو، عمر بھی 100-200 برس کی ہو، پھر بھی سب کچھ زہر کی مانند ہے۔ ہمارے فرامین تمہیں سخت لگتے ہیں اور مشکل معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ تمہیں فرمان کرے۔ جس طرح اخبار نیوز پیپر پڑھ لیتے ہو، اس طرح پڑھ گئے تو کیا فائدہ۔ جس طرح زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے فرامین تمہارے دل میں بونا، اس میں اچھے اچھے پھل پیدا ہوں گے۔ ہمارے فرامین پر 2 گھنٹے خیال کرنا۔ ہمارے فرامین جو سمجھ سکیں گے انہیں میٹھے لگیں گے۔ ہمارے فرامین کو قیمتی سمجھنا، اگر معمولی سمجھو گے تو نقصان ہوگا۔ فرمان دھیان میں نہیں لے گا وہ احمق نادان ہے۔ نادان دین کا دشمن ہے۔ جو منافق ہے وہ ہمارے فرامین پر کان نہیں دھرتے۔ ہمارے فرامین ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دینا۔ ہمارے فرامین کی خبر تمہیں آخرت میں پڑے گی۔ ہمارے فرامین کے مطابق نہیں چلو گے تو تم پریشان ہوں گے۔ وہاں لوہے اور آتش کے گرز تمہارے سر پر مارے جائیں گے، تب تم وہاں پکار کرو گے اور کہو گے توبہ توبہ، رات دن گرز سر میں لگیں گے۔ بے خبری کا گرز بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ آتش کے گرز سے ڈر کر خوف کی وجہ سے عبادت کرے وہ مومن نہیں، لیکن حقیقی ڈر یہ ہے کہ خدا کے دیدار سے دور نہ ہو جاؤں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ مومن کا دل ہے وہ خداوند تعالیٰ کا گھر ہے۔ مومن کے دل کی خوبی ایسی ہے کہ ہم اس کے دل میں رہتے ہیں۔ تم سے ہم نہ تو مال مانگتے ہیں نہ تو جان مانگتے ہیں، صرف تمہارا دل مانگتے ہیں۔ اب اپنے دل سے قرار کرو اور تمہارے خداوند کو تمہارے دل میں جگہ دو۔
جب تمہارا دل خوش رہے تب خدا خوش رہے۔ تم دنیا میں قید میں ہو تب تک خوش نہیں ہوں گے۔ جو لوگ گاؤں میں ہیں ان کی روحانی کو نصیحت کے بول سمجھانے چاہیے۔ وہ ایسا نہ کہیں کہ دین کے بول ہماری روحانی کو سنانے میں نہیں آئے تھے۔ دین اور نصیحت کے جو بول ان کی روحانی کو پہنچنے چاہیے وہ جب نہیں پہنچتے تب ان کا دل ہر جگہ گھومتا پھرتا ہے۔ تمہارے دین میں اور دوسروں کے دین میں کتنا بڑا فرق ہے، تم خیال کرو۔ تمہارا دین روحانی ہے اور دوسروں کا دین جسمانی ہے۔ روحانی اور جسمانی دین میں کتنا بڑا فرق ہے وہ مکھی کامڑیا بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، اور بچپن میں ان کی روحانی کو نصیحت کے بول نہیں پہنچیں گے تو جسمانی دین بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ ہر جماعت کا فرض ہے کہ چھوٹے بڑے سب کو ہمارے فرامین کی یاد دلاتے رہیں۔ جنہیں علم کی خبر نہیں انہیں روحانی معاملات میں تمہارے جیسا کرو۔ تم حق کی بات جانتے ہوں گے، اس کے باوجود دوسروں کو نہیں کہو گے تو تمہیں گناہ ہوں گے۔ تم مومن ہو لیکن تھوڑی خامی ہو تو کام نہیں آئے گا۔ تمہیں علم گنان آتے ہوں گے، معنی بھی آتے ہوں گے، لیکن اگر تم ہمیشہ جماعت خانے میں نہیں آؤ گے تو کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ بڑی نصیحت ہے۔ میرے فرامین تمہارے دل میں نقش ہوتے ہیں یا نہیں میں مشکل سمجھتا ہوں۔ دوسرے فرائض کے علاوہ اول تو تمہیں 3 وقت کی دعا کبھی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ دعا کے وقت جماعت خانے میں حاضر رہنا چاہیے اور وہیں دعا پڑھنی چاہیے۔